ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علی اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبردوا ابدا صلوات بج محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جیسا کہ آج 6 محرم ہو چکی ہے اور اول محرم سے اب تک اور جگہ جگہ پہ بھی جو مجالس سے ہو رہی جہاں پڑھ رہا ہوں کہ عنوان بحث یہی رہا ہے مقصد امام حسین علیہ السلام بعد شہادت امام حسین۔ ہمارا اور آپ کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے امام حسین کی شہادت کے بعد، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا، ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا جس کے تحت مولا امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ کن للمظلوم عونا وللظالم خصما، یعنی مولا نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو، اس کے سامنے خشم سے پیش آؤ۔ جس زمانے بھی یزیدیت بربریت اپنے سر کو اٹھائے، تم سامنے حسین بن کر آ کر کھڑے ہو جانا، یعنی میرا مقصد بن کر آ کر سامنے کھڑے ہو جانا۔ جب بھی کسی پر ظلم ہوتا دیکھو، جب بھی کسی پہ اتیاچار ہوتا دیکھو، جس طرح سے بھی تم سے بنے اس کی مخالفت میں آ کر تم کھڑے ہو جانا اور مظلوم کی حمایت کرنا، کیونکہ ہر زمانے سے دستور یہی چلا آ رہا ہے کہ ظلم کے خلاف تمام انبیاء، تمام اوصیاء سب کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہی مقصد اور مشن ہے، آج سے نہیں بلکہ اول دنیا سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جناب آدم بھی کھڑے ہوئے تھے، جناب موسیٰ بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم بھی کھڑے ہوئے ہیں، جناب اسماعیل بھی کھڑے ہوئے ہیں، جناب شیش بھی کھڑے ہوئے ہیں، جناب دانیال بھی کھڑے ہوئے ہیں، جناب ذوالکفل بھی کھڑے ہوئے ہیں، جناب عزیز و عزیر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء جو ہے ہمیشہ مظلوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھے ہیں اور ظلم کے خلاف ہمیشہ آپ لوگوں نے آواز کو اٹھایا ہے۔ یہ مشن آج کا مشن نہیں ہے، اول دنیا سے یہ مشن چلا رہا ہے کہ انسانیت پر جہاں پر بھی ظلم ہو، جہاں پر بھی اتیاچار ہو، جہاں پر بھی انہیں اذیت و ایذا کی جائے، چاہے زبانی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے عقیدی طور سے، عقیدتی طور سے کیوں نہ ہو، جس طرح سے بھی ہو، اس جگہ پہ آپ کو کھڑے ہو کر حمایت کرنا ہے مظلوم کی، حمایت کرنا ہے حق پہ چلنے والوں کی، حمایت چلنا ہے حق کے راستوں پر، جو حق کے راستوں پہ چل رہے ہیں ان کی حمایت آپ کو کرنا ہے۔ جو باطل پر ہیں وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی ان کی حکومتیں کیوں نہ ہو، کیا نمرود و شداد جیسی بہرحال حکومتیں ہو سکتی ہیں؟
پھر بھی کہا کہ ان کے سامنے تم جا کر کھڑے ہو، یہ نہ دیکھو کہ میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے۔ یہی مقصد اور ہدف تھا جو امام حسین علیہ السلام کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین، یہی مقصد تھا آپ کا کہ اس زمانے میں بھی یزیدیت نے سر کو اٹھایا تھا، اس سر کو کچلنے کے لیے حسین اور انصار حسین میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں ہزاروں کا لشکر ہو، ان کے سامنے فقط 72 ساتھی ہوں، اور ان میں سب بوڑھے بچے جوان ملا کر 72 بنتے ہوں۔ لیکن خود عمر سعد کا کہنا ہے ان کو 72 نہ سمجھنا، ان پہ ایک جو ہے ہزاروں پر کافی ہے، اور اس نے یہی جملہ کہا تھا اس وقت جس وقت جناب حبیب آئے ہیں، اس نے وہی جملہ کہا تھا جس وقت زہیر آئے ہیں، اس نے وہی وقت جملے کہے تھے جس وقت جناب قاسم آئے ہیں، جناب علی اکبر آئے ہیں، اور محمد آئے ہیں، کہ یہ ان کو ایک اکیلا نہ سمجھ رکھنا تم لوگ، یہ ہزاروں کے لشکروں پر کافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے امام کے ساتھ ہیں، یہ حق کے راستے پہ ہیں، اسے خود معلوم تھا کہ ہم باطل پر ہیں۔ کہتے جو انسان جو چور ہوتا ہے وہ خود بخود اندر ہی سے ڈرتا ہے، بولو لاکھ سینہ زوری دکھائے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں غلط ہوں، جو غلط ہوتا ہے وہ خود بخود اندر سے جھیپتا ہے۔ لیکن یہ اپنی انا کی وجہ سے، یا لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، یا بے عزتی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ انسان توبہ استغفار کرے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ انسان اگر خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر آ کر توبہ کر لے تو پروردگار اس کے صدق دل سے اگر توبہ کرے تو پروردگار اس کی توبہ کو سن لیا کرتا ہے۔ بولو وہ دل سے ہی فقط کہتے، زبان پر لے کر بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعے کی طرف فقط اشارہ کہ کتنا بھی بڑا گنہگار انسان کیوں نہ ہو، اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر آ کر توبہ کر لے تو پروردگار اسے بخش دیا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے کو بارش کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، مجھے نہیں دہرانا ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، جب آپ نے شکوہ کیا تھا پروردگار سے تو کہا کہ تمہارے درمیان ایک گنہگار انسان ہے، اس نے دل ہی دل میں توبہ کیا تھا، پروردگار نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، اور رحمت کی بارش بھیجنا شروع، باران رحمت نازل ہونے لگی تھی۔ اے میرے عزیزوں، اگر آج بھی ہم نے جس طرح کے چھوٹے بڑے جو گناہ جو بھی کیے ہیں، اگر خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر ہم نے توبہ کر لی، اگر پروردگار سے کہا پالنے والے، اے میرے معبود میں نے یہ جو کیا غلط کیا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں، اپنے کیے پہ میں نادم ہوں، خدا بخش دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے غضب اور غصہ اس بندے پر آتا ہے جو گناہ پر گناہ کرے جاتا ہے اور جری بنتا ہے، کہ میں تو سب کچھ کیے جا رہا ہوں، اللہ مجھ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ بھی دھیرے اس کو خالی ڈھیل دیے رہتا ہے، ذرا سا کہیں وہ رسی کھچ جائے تو آڑے بیڑے ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، نہ منہ ادھر ہوگا نہ چہرہ ادھر دیکھنے لائق ہوگا، نہ ہاتھ پیر آپ کے قابو میں رہ جائیں گے، ذرا سا خالی وہ وہاں پر رسی کو ٹائٹ کر دے۔ خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا نے بہرحال پروردگار نے ہمیں یہ ذہن، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سب کچھ صحیح و سالم دیا ہے، اور پروردگار نے ہمیں یہ زندگی دی ہے توبہ کرنے کے لیے۔ موت سے پہلے تو توبہ کر ڈالو، موت کا بھروسہ نہیں، پل پل کا بھروسہ نہیں انسان کا، اس لیے کہا جاتا ہے جو بھی اعمال خیر کرو آخری سمجھ کر کیا کرو، کہ اس کے بعد کا اگلا نہیں معلوم، کیونکہ جب آخری سمجھ کے آدمی کرے گا کہ میں آخری کروں تو دل سے وہ کام خیر کرے گا۔ یہ مجلسوں میں جانا، یہ عبادتیں کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، ہر چیز جو آپ لیتے چلے جائیں، جتنے کارہائے خیر ہیں، یتیم بیواؤں کی مدد کرنا، سادات کا ادب و احترام کرنا، سادات کی مدد کرنا، خمس و زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقہ خیرات کو نکالنا، یہ سب جتنے کارہائے خیر ہیں آخری سمجھ کے کیا کرو۔ اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی ہے فرش عزائے حسین کو بچھانے کے لیے، اللہ نے کسی کو توفیق دی ایک گلاس شربت بانٹنے کے لیے، اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی کسی کو کھانا کھلانے کے لیے امام حسین کے نام پر، اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی ہے کہ تبرکات تقسیم کرنا، کچھ نہیں کرنا، اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق دے دی ہے کہ اگر فرش عزائے حسین پر جو زائر آ کر بیٹھتے ہیں، جو وہاں پر ماتمدار بیٹھتے ہیں، جو عزادار آ کر بیٹھتے ہیں، اگر ان کی جوتیوں کو بھی سیدھی کیا جائے تو اللہ اس کا بھی اجر عنایت کرتا ہے، بڑا ہی اجر ہے، بہت ہی اجر ہے۔ بہرحال ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، بڑا مشہور ہے،
کہ بر صغیر کے بہت بڑے تاجر گزرے، بہت بڑے تاجر گزرے ہیں کہ جن کا یہ بہرحال یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی لوگوں نے دیکھا، مجلس جب ہوتی تھی، ایک غریب انسان کپڑوں سے، پرانے کپڑے، بوسیدہ کپڑے، پیر میں نالین، چپل بھی صحیح سے نہیں، بال اجڑے ہوئے، عجیب حالت کہ لوگ اسے دیکھتے تھے، دیکھنے کے بعد کہتے تھے کتنا محتاج انسان ہے، لیکن یہ دیکھو اس میں اچھائی کتنی ہے کہ جب بھی محرم بہرحال آتا ہے، محرم مجالسیں کہیں بھی ہوتی ہوں، کسی جگہ پر بھی ہو رہی ہوں، چھوٹوں کی ہو بڑوں کے کسی جگہ پہ بہرحال اکثر یہ وہاں پر دکھائی دیتے تھے کہ وہاں جا کر وہ فرش کے کنارے وہاں پہ جا کر بہرحال جھاڑو لگایا کرتے تھے، جہاں پہ چپلیں رکھی جاتی تھی وہاں پر جا کر وہ صاف کیا کرتے تھے، لوگوں کی چپلوں کو سنوارتے تھے، اور کچھ نہیں، جب مجلس ہوتی تھی وہی جہاں پر چپلیں ہوتی تھی اسی جگہ پر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ سیدھا کپڑے ہوتے تھے، پرانے کپڑے ہوتے تھے، چہرہ اداس اجڑا ہوا، نہیں معلوم کتنے دن کا بھوکا انسان ایسے چہرے سے نظر آتا ہے۔ بہرحال نقل کیا جاتا ہے یہ شخص ہمیشہ مجالسوں میں آتا تھا۔ ایک دن ایسے بہرحال مجلس میں آیا تو ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ بہرحال وہ بھی بہرحال ایک عزت دار انسان تھے اور بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ تو انہوں نے دیکھا جب مجلس ختم ہوئی تو اکثر دیکھا کرتے تھے کہ وہ شخص آتا تھا اور آ کر وہاں سے جایا کرتا تھا۔ یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب مجلس ختم ہوئی، وہاں جب جانے لگے تو کہتے ہیں یہ ابھی کچھ دور یہ جا ہی رہا تھا، یہ شخص اپنی جیب سے نکال کے 5 روپیہ یا 10 روپیہ یا 100 روپیہ 50 روپیہ بہرحال جو بھی ان کے بنتا تھا، بہرحال انہوں نے وہ 5-10 روپے نکال کے، یا بہت کافی پہلے عرصے کی بات ہے، تقریباً شاید لگ بھگ جہاں تک خیال ہے 50 سال 70 سال سے اوپر جو ہے گزر چکا ہے، کہتے ہیں انہوں نے نکال کے اس کو پیسہ دیا۔ کہتے ہیں اس شخص نے چہرہ بھری، کہتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے جنہوں نے اس شخص کو پیسہ دیا تھا، اس نے نگاہ کیا اور نگاہ کرنے کے بعد اس پیسے کو اپنی جیب میں چوم کر رکھ لیا اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی کچھ دور گئے تھے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس بیچارے کے پاس گھر جانے کے لیے بھی پیسہ ہے کہ نہیں ہے، لاؤ چل کر اس کو تھوڑا اور پیسہ دے دوں۔ کہتے جتنا سو تب تک وہ کافی دور نکل چکا تھا، آگے جب نکل چکا کہہ رہے ہیں ابھی وہاں پہ پہنچا تھا، دیکھا ایک بہت بڑی سی گاڑی جو زمانے کی سب سے مہنگی گاڑی ہو، وہ گاڑی آتی ہے اور آنے کے بعد سامنے رکی، کہتے ہیں کہ نوکر چاکر لگے میں، دروازہ ایک نے آگے بڑھ کر کھولا، پیر میں آگے نالین بڑھائی گئی، کہتے یہ سیدھے اتر کر یہ وہاں سے اپنی گاڑی میں جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ بہرحال بہت سے لوگ وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی گاڑی بہرحال محلے میں آ جانا کبھی ہوتا ہے کہ دیکھ کے آدمی جو ہے دنگ رہ جائے، ایسی حسین اور خوبصورت سواری کو دیکھ کر۔ کہتے انہوں نے اپنے اس پیسے کو دوبارہ اپنی جیب میں شرمندہ ہو کر رکھ لیا، شرمندہ ہو کر رکھ لیا، اور انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون شخص ہے جو ابھی اس گاڑی پر گیا؟ تو کہا کہ یہ اس شہر کا سب سے سرمایہ دار ترین انسان یہ ہے، اور اس کا نام فلا فلا ہے، یہ فلا جگہ پہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ صاحب تھے کہ جن کے نام پیپروں میں اور جگہ جگہ پہ چرچے ہوتے، جن کے خیر و خیرات کے چرچے ہوئے کرتے، یہ وہ شخص کہتے یہ دنگ رہ گیا، اپنے آپ میں بہت شرمندہ اور خجل ہوا کہ میں نے ان کو 5 روپے یا 10 روپے میں نے ان کو دیے، بہت خجل، بہت شرمندہ اندر ہی اندر، دل ہی دل میں۔ کہتے ہیں یہ دوسرے دن تیار ہو کے اپنے آپ کو معذرت خواہی کے لیے یہ ان کے آفس میں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو بہرحال لوگوں نے اس کو بہرحال بٹھا دیا اور کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنے کمرے سے بیٹھے ہوئے جہاں باہر کیمرے وغیرہ لگے تھے وہاں سے دیکھا اور دیکھ کر یہ پہچان گئے، نگاہ ان کی پڑی، بہرحال لوگ ان کا وہ اپنے کام میں مشغول تھے، انہوں نے کہا کہ بہرحال بیٹھا دی جائے۔ کہتے جیسے ان کی نگاہ اسکرین پر پڑتی ہے دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ہے جس نے کل پیسہ دیا تھا۔ کہتے ایک مرتبہ کہتے فوراً ان کو اندر بلایا جائے، فوراً ان کو اندر لایا جائے اور بڑے ادب احترام سے عزت سے ان کو لایا جائے اندر۔ کہتے ہیں خادم بھاگے بھاگے جب مالک کا حکم ہو جائے، خادم بھاگے بھاگے آئے اور معذرت خواہی کے شرمندہ، بہرحال آپ کو ہم لوگوں نے پہچانا نہیں اور اتنی دیر تک آپ کو انتظار کرنا پڑا، آپ کو مالک نے بلایا ہے۔ بہرحال اس بندے خدا کا شاید نام لینا مناسب نہ ہو، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے ہمارے بر صغیر کا۔ کہتے ہیں یہ اندر پہنچے، انہوں نے بڑھ کر ان کو اپنے سینے سے لگایا اور بیٹھنے کے لیے کہنے بہت شرمندہ ہو کر یہ سر کو جھکا کر سامنے ان کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے سامنے بیٹھے سر جھکائے ہوئے بہت ہی شرمندہ ہیں
اور قبل اس کے کہ یہ کچھ کہتے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ کل وہی ہیں جو مجلس میں ملاقات ہوئی تھی۔ کہتے ہاں لیکن میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو پہچان نہ سکا اور جس کی وجہ سے مجھ سے یہ جسارت ہو گئی۔ کہتے ان کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ کہتے انہوں نے اس پیسے کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں اس پر تم اپنی سائن بھی کر دو، یہ میرے لیے برگہ نجات ہے، یہ میرے لیے برگہ نجات ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی نعمت اور دولت شاید اب تک نہ ملی ہوگی۔ تم نے اس نوکری کی سند مجھ کو دے دی ہے، تم نے اس نوکری کی سند مجھ کو دے دی ہے، اب میں یہ زہرا کو لے جا کر دوں گا کہ شہزادی آپ کے فرزند کے لیے میں نے جو خدمت کی تھی اس کے بدلے یہ آپ نے مجھ کو صلہ دیا تھا، شہزادی میں گناہوں سے ملوث ہوں، مجھے آزاد آپ کرائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اگر ہو، کہتے اس در پہ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے خدمت کرنا، زائر امام حسین کی، ذاکر امام حسین کی، مداح حسین کی، اور حسین کے فرش عزا پہ آنے والے عزاداروں کی۔ بہت بڑا رتبہ، جس سے جو ہو سکے یہ چیز اگر آپ کو دیکھنا امام حسین کے ماننے والوں کی خدمت کرنا تو آپ عراق میں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر آپ سڑکوں پر خدا قسمت کرے 40 حسینی میں ہم سب ساتھ میں چلے آقا حسین کو پرسہ دینے کے لیے۔ اس وقت مشہد المقدس کی زمین پر میں ہوں، مولا امام رضا کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ امام رضا اس سال کی 40 آپ سب کو ہم سب کو آقا حسین کی بارگاہ میں انشاءاللہ نصیب کریں۔ بڑی فضیلت امام حسین کی زیارت کی، مقصد حسینی کو اگر سمجھتا ہوا انسان جائے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی امام کی معرفت رکھتے ہوئے اگر آقا حسین کی خدمت میں جائے، مولا کی خدمت میں اگر جائے، ان کی معرفت رکھتے ہوئے بہت بڑا مقام ہے انسان کا، اور وہاں جائے، وہاں سے پلٹ کے آئے تو اپنے اندر اگر چینجنگ پیدا کر لے تو کیا کہنا، سونے پر سہاگا ہے۔ آپ کو یہ خدمت اگر دیکھنا ہے تو ان راستوں پر دیکھیں جو 40 کے راستے ہیں، عاشور کے جو راستے ہیں۔ کسی کے گھر پر اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر ایک پانی بھی ہے تو پانی لے کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حلا بیکم یا زوار الحسین، حلا بیکم۔ دل تڑپ رہا ہے اس سیاہ چائے کو پینے کے لیے جو اس محبت اور عقیدت سے جو دی جاتی ہے، دل تڑپ رہا ہے ان خدمات کا جو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر حلا بیکم یا زوار حسین حلا بیکم کہتے ہیں، اور اپنے سروں پر چھوٹی چھوٹی سینیاں رکھ کر اس میں کھجوریں رکھ کر سڑکوں پر گرم تپتی ہوئی زمین پر بچے بیٹھے رہتے ہیں اور ننگے پیر چلا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں اس عزائے حسین میں، مولا حسین کے مقصد میں اگر کوئی کسی طرح کی بھی کمک کی جائے، مدد کی جائے تو امام حسین اس کو تنہا نہ چھوڑیں گے، کہ وہاں پر اگر کسی کے پاس کچھ نہیں، اتنا بھی دیکھنا ہے 12 بہرحال ہوا ہے 40 پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے گھر پہ ماں باپ پاس کچھ نہیں، وہ ٹیشو پیپر لے کر کھڑے ہوئے کہ زائر حسین جو گزر رہا ہے اس سے اپنے پسینے کو خوش کر دے، شاید یہ پسینے کا خوش کرنا ہی ہمارے وہاں کام پر آ جائے۔ ایسے ایسے غریب بھی وہاں پر ہیں کہ اگر ظاہر حسین کسی جگہ پر اگر تھک کے بیٹھ جاتا ہے تو ان کے گلے میں جو گمچھا پڑا ہوتا ہے یا کوئی کپڑا پڑا ہوتا ہے تو ظاہر حسین کے پیچھے ایسے سایہ کر کے بیٹھ جاتے، اس طرح سے ظاہر حسین کے سر پہ اس طرح سے سایہ کر کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں تاکہ امام حسین کے ظاہر پر وہ آفتاب کی حدت اور شدت کچھ دیر کے لیے نہ پڑے۔ خدمت اگر مقصد حسینی سمجھ میں آ جائے گا تو ظاہر حسین کی خدمت کرنا بھی سمجھ میں آ جائے گی، عزادار حسینی کی خدمت کرنا بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر مقصد حسینی اگر سمجھ میں آ گئے، اگر حسین سمجھ میں آ گئے تو ماں باپ کا ادب احترام بھی کرتے نظر آئیں گے۔ اگر حسین سمجھ میں آ گئے تو اپنی اولاد کو آپ ان کو ہدایت کرتے بھی نظر آ جائیں گے۔ اگر مقصد حسینی ہماری سمجھ میں آ گیا، اگر مولا کا مشن ہماری سمجھ میں آ گیا تو اپنی فیملیوں کے اندر ہم سدھار کرتے نظر آ جائیں گے۔ اگر مقصد حسینی ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ماں باپ کا جو ادب کرنے کا حق ہے وہ ہم کرتے نظر آئیں گے۔ اگر مقصد حسینی اور حسین اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا تو فیملیوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ہمیں ختم ہوتے نظر آ جائیں گے۔ اگر مقصد حسینی ہمارے سمجھ میں آ گیا، اگر ہدف حسینی ہمیں سمجھ میں آ گیا، اگر حسین ہمیں سمجھ میں آ گیا تو آج خاندانوں میں جو لڑائیاں، یہ جھگڑے جو ہو رہے ہیں، خاندانوں میں جو جدائیاں ہیں، جو انفراق ہو چکا ہے، وہ اتصال میں بدل جائے گا، سب متصل ہو جائیں گے، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے۔ اگر حسین اور مقصد حسینی اگر سمجھ میں آ گیا تو ہمیں یزیدیت اور بربریت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر حسین اور مقصد حسینی اگر ہمیں سمجھ میں
میں آ گیا. اگر ہمارے جوان، ہمارے یوتھ اگر یہ سمجھ جائیں کہ حسین کیا تھے، حسین کا مقصد کیا تھا، تو آج دنیا سے، معاشرے سے ساری برائیاں مٹتی ہوئی نظر آ جائیں گی. اے میرے عزیزو، امام حسین نے ایسے ہی اپنا خون نہیں دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنا سیکھیں. کسی بھی طرح سے ہو خدمت کرے، حسین ضائع نہ کرنے دیں گے، حسین ضائع نہ جانے دیں گے. جو خدمت آپ نے جس طرح کی بھی کی ہے، اگر آپ زحمتیں اٹھا کر اگر زیارتوں کو بھی گئے ہوں گے تو امام حسین علیہ السلام آپ کو نجات دیں گے. ایک عجیب حدیث ہے امام حسین کے ظاہر کے لیے. خود مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب بہرحال منتخب طرحی کے اندر بھی نقل کیا گیا، دیگر کتابوں کے اندر بھی نقل کیا گیا، بہت مشہور حدیث ہے کہ مولا امام حسین فرماتے ہیں، قال امام الحسین علیہ السلام من زارنی بعد موتی زرتہ یوم القیامہ. مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ جو میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آئے، مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کی زیارت کے لیے قیامت میں آ جاؤں. اللہ اکبر. اے فرزند زہرا، یہ آپ کا احسان و کرم ہے. مولا فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد موتی زرتہ یوم القیامہ، زرہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی زیارت کے لیے آ جاؤں گا. وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي النَّارِ لَأَخْرَجْتَهُ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مولا جو ہماری زیارت کے لیے آئیں گے، جس وقت وہاں پہنچے گا، اگر ان کا عزادار، ان کا چاہنے والا، ان کا محبت کرنے والا حسین کا زائر اگر جہنم میں بھی کیوں نہ ہوگا، مولا فرماتے ہیں میں اس کو وہاں سے نکال لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے. بلکہ ملتا ہے کہ قیامت کی دن ایک ندا گونجے گی، این زوار الحسین، کہاں ہے حسین کے زائر. کہتے ہیں انہی مجموع میں سے کہتے ہیں ایسے ہی اٹھ کے زائر نکلنا شروع ہو جائے گا میدان محشر میں، جیسے لگتا ہے کہ زمین پر دانے بکھیر دیے جائیں اور مرغ وہاں سے اچھے اچھے دانوں کو چن کر اٹھاتا ہے. کہتے ہیں پورا محشر منور ہو جائے گا، پورا محشر منور ہو جائے گا عزادار حسین سے اور زائر حسین سے. کہتے اس وقت ندا آئے گی، اے حسین، اپنے زائروں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ آپ لے جا سکتے ہیں. کہتے اس وقت مولا حسین، جو ہماری کتنی بھی مشکلات بھی کیوں نہ ہوں گی، گرفتاریوں میں بھی ہم اس وقت گھرے کیوں نہ ہوں گے، آقا حسین کی مہربانی اور محبت اس وقت کام آئے گی. مشن حسینی، مقصد حسینی پر جو ہم چلے تھے، آقا حسین کی شہادت کا مقصد جو ہم لے کر چلے تھے، اس وقت اس کا نتیجہ ہمیں وہاں پر نظر آئے گا. اے عزیزو، ختم کی میں نے اپنے گفتگو، آج 6 محرم ہو چکی ہے. اسی مقصد کو ایک 6 مہینے کے بچے نے بھی سمجھا تھا. اپنے زمانے کے امام کے اس مقصد کو ایک 6 مہینے کے لاڈلے نے بھی سمجھا تھا. وہ اس طرح سے پتہ چلا کہ جس وقت کاروان جب نکلتا ہے، آج بہرحال اکثر بر صغیر میں دوسری جگہوں، سب جگہوں پر جناب علی اصغر کا پرسہ دیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ رسم ہے کہ اپنے بچوں کو آمادہ کیا جاتا ہے اور مجلسوں میں جناب علی اصغر کے نام پر نونہالوں کو لے کر آیا جاتا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہتی ہیں، اے حسین، آپ کا جو مقصد تھا میں اس کے لیے اپنے اس فرزند کو میں آمادہ کر رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حسین کا مقصد و مشن کب سمجھ میں آیا؟ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جو ایک 6 مہینے کا بچہ اس مقصد پر لبیک کہتا نظر آ. کب؟ جس وقت کہ کاروان مدینے سے روانہ تھا، قافلہ نکل چکا تھا. امام حسین نے ساری بیویوں سے کہہ دیا تھا، دیکھو صغرا سے بہت جلدی ہی سب لوگ رخصت ہو جانا، صغرا سے بہت جلد رخصت ہونا، صغرا اپنی بات کو کہہ نہ سکے رخصت ہو جانا، صغرا سے جلد رخصت ہو جانا تم لوگ. کہتے ہر کوئی، ہر بیوی جاتی تھی صغرا سے ملاقات کے. صغرا ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وہ بیوی وہاں سے چلی جاتی تھی. کہتے جو بھی رخصت کے لیے جاتا تھا صغرا سے لپٹتا تھا، روتا تھا، کچھ کہنا چاہتی تھی. صغرا ابھی پہنے ہی چاہتی تھی کہ مجھے بابا کیوں نہیں لے جا رہے. کہتے سب وہاں سے چلے جاتے تھے. کہتے صغرا اپنے آپ کو برداشت کرتی رہی، لیکن کہتے ایک جگہ پر صغرا نے قبل اس کے کہ لوگ کچھ کہتے، صغرا نے پہلے کہتے جب پھوپھی ملنے کے لیے آئی ہیں، کہتے زینب کی آغوش میں سر کو رکھ دیا، پھوپھی اماں بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں. اے پھوپھی اماں بابا سے کہہ دے مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے. کہتے روایت کے عجیب فقرات ملتے ہیں. جناب ام کلثوم ہے اور بی بی زینب اولیاء مقام ہے.
जनाब सुगरा को लेकर आका हुसैन की खिदमत में आ चुकी है। ए भैया सुगरा पूछ रही है हमें साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं। कहते सुगरा कहती बाबा आप सबको लेकर जा रहे हैं, मुझको अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते। इमाम हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब औलिया मकाम से जानते हो मैं सुगरा को क्यों साथ में लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सुगरा का चेहरा मेरी अम्मा ज़हरा के चेहरे से बहुत मिलता है। मेरे माँ के चेहरे की शबी है ज़ैनब। मेरी शहादत के बाद तुम सबको असीर किया जाएगा ज़ैनब। ज़ैनब मैं नहीं चाहता मेरे माँ के चेहरे को भी असीर किया जाए, बाजारों में फिराया जाए। कहते सुगरा को इजाजत न मिली। अल्लाह अकबर। दिल पुरसा 6 मुहर्रम हो चुकी है, क्या पता जिंदगी का भरोसा हो ना हो। बहुत से लोग साले गुज़िश्ता थे, इस साल नहीं है। दिल ज़हरा को पुरसा दे ले, दिल खोल कर गिरिया कर ले। मुहर्रम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहते अजीब रवायत के फिक्रे मिलते हैं। जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा बाबा से कहती अच्छा बाबा अब तो आप जा ही रहे हो, इतनी इजाजत दे दो बाबा मैं अपने भैया असगर से रुखसत हो लूं। कहते जनाब अली असगर को अपने गोद में सुगरा ने लिया, भाई के चेहरे पे चेहरा रख दिया, बहुत गिरिया किया। असगर हसरत भरी निगाह से सुगरा को देख रहे हैं। इमाम हुसैन ने बीवियों को भेजा जल्दी करो देर होती है। कहते जो कोई भी आया मगर असगर उसके पास न गए। कहते मकसद हुसैनी, मकसद शहादत हुसैनी, हदफ हुसैनी मिलता रवायत के जुमलात। इमाम हुसैन असगर के कान में कुछ आकर कहते हैं बस कहना था, हुमक के गोद छोड़ दी, हुसैन की गोद में आ गए, हाथों को जोड़ेंगे। या आका हुसैन क्या कह दिया आपने। हुसैन ने शायद कहेंगे मैंने यही कहा असगर इस हदफ इस मिशन को बढ़ाने में तुम्हारे गले के खून की जरूरत होगी। असगर इस शहादत में, इस मिशन के शहादत में, इस मकसद में तुम्हारा भी नाम है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहते काफिला करबला पहुंच चुका। इमाम हुसैन की गुर्बत शुरू हो चुकी। सुबह से लाशे पे लाशे लेकर आ रहे हैं। कभी अकबर का लाशा उठाया, कभी कासिम के टुकड़ों को समेटा, कभी औनो मोहम्मद के जनाजों को उठाया, कभी बचपन के दोस्त हबीब इब्ने बज़ाहिर के जनाजे को उठाया, कभी अब्बास के कटे हुए शानों को अपनी आगोश में लिया। वो वक्त भी आ गया जब हुसैन तक तन्हा रह गए। आवाज बुलंद करते हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। कहते इस सदा को 3 मकाम से इमाम हुसैन ने बुलंद किया। एक तिल्ले ज़ैनबिया, एक तिल्ले सदरा और एक वो तिल्ला की जहां पे असगर की शहादत हुई है। कहते हैं आवाज को हवा अपने दोष पर लेकर खैमे में गई, असगर के कानों में गई। असगर
اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، ایک کوہرام برپا، حسین پہنچے، کیا بات کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کہتے لاؤ میرے اصغر کو دے دو۔ عجیب فقرات مقاتل کے ہیں، عجیب جملات مقاتل کے ہیں۔ کہتے امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر چلے، امام کی دیکھے اس مصیبت کو دیکھے، میرے آقا حسین کی رول عزیز و آج 6 محرم ہو چکی ہے، زندگی رہی تو پھر یہ محرم نصیب، خدا قسمت کرے ایسے مقام علی اصغر پر آپ مصائب کو پڑھا جائے، آپ سب وہاں پر حاضر ہو کربلا میں اپنے حوائج کو اپنے دلوں میں رکھ لیں، کیونکہ شہزادہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، ان سے جو مانگیں گے یہ عنایت کریں گے۔ کہتے عجیب روایت کے جملات ہیں، حسین نے اصغر کو لیا، خیمے سے باہر نکلے، سکینہ نے آواز دی بابا رک جاؤ، بابا میرے بھیا اصغر کو پانی پلانے کے لیے آپ لے جا رہے، بابا جب میرا اصغر پانی پی لے بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں، بابا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی لے آنا۔ کہتے ہیں عزیزوں جب ہم اور آپ بھی صاحب اولاد، بہت سے لوگ ہیں، سب کے گھروں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، یا پہلے جو بچے جمع ہو گئے یہ چھوٹے رہے ہوں گے، باپ جب گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے صبح کو تو چھوٹے بچے بیٹے اور بیٹیاں آ کر لپٹ جاتے، بابا جب شام کو پلٹ کے آنا تو میرے لیے یہ کھلونا لیتے آنا، میرے لیے یہ چیز لیتے آنا۔ باپ بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے، چاہے باپ سے ممکن ہو یا نہ ہو، باپ پورا کر سکے یا نہ کر سکے، بچوں کو دلاسا دیتا، ہاں بیٹا میں تمہارے لیے لے کے آؤں گا۔ بچے شام تک باپ کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بابا آئے گا، جو ہم نے صبح کہا تھا میرا بابا لے کر آئے گا۔ کہتے امام حسین مقتل میں پہنچے، ختم کی میں نے اپنی گفتگو، مانگ لے دعاؤں کو، مانگ لے دعاؤں کو۔ کہتے امام حسین اصغر کو اپنے دامن میں عبا میں چھپائے، لشکر اشکیا کہتا لگتا ہے حسین قرآن لے کر آ گئے، اب فیصلہ قرآن سے ہوگا۔ ارے خود ناطق قرآن موجود ہو تو سامت قرآن کی لانے کی کیا ضرورت، جو ناطق قرآن کی زبان کو نہ سمجھے وہ سامت قرآن کی زبان کو کیا سمجھے گا۔ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے، قرآن کو ادا کر رہا ہے، ساری چیزیں کر کے دکھا رہا ہے۔ کہتے امام حسین نے جیسے ہی کہتے کپڑے کو ہٹایا، اصغر کا دمکتا ہوا چہرہ، ننھا سا بچہ حسین کی آغوش میں ہے۔ امام حسین جناب علی اصغر کے اپنی گود میں لیے، چہرہ شدت آفتاب سے کہتے سرخ ہو رہا تھا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اصغر۔ یہاں پہ ایک باپ کی مجبوری دیکھو، اے جوانوں مجھے معاف کرنا، اے میری ماں اور بہنوں مجھے معاف کرنا، اے امام زمانہ مجھے معاف کریے گا۔ کہتے ایک باپ کی مجبوری دیکھے، یہاں پر امام حسین نے وہ فکرے جو محرموں میں کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ چیزیں جو محرموں میں کہی جاتی ہے آقا حسین نے نامحرموں کے درمیان کہہ دی۔ ایک باپ کی مجبوری دیکھیں، حسین فرماتے ہیں اے فوج اشکیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے،
میرا بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا، اسے تھوڑا پانی پلا دو۔ کہتے لوگوں نے ذرہ برابر بھی حسین کی اس بات پر توجہ نہ دی، حسین نے جلتی زمین پر لٹا دیا۔ اصغر تم بھی حجت خدا ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ کہتے اصغر ہے زمین پر جس وقت حسین نے لٹایا، اصغر ایک مچھلی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ صاحب مقاتل کے عجیب جملے ہیں، کہتے ہیں یہاں تشبیہ دی گئی مچھلی سے۔ کہتے جناب علی اصغر، جناب علی اصغر کہتے خاک کربلا پر کروٹیں لے رہے ہیں، جیسے مچھلی کو پانی سے باہر جب نکالا جاتا ہے، جب جسم سے پانی مچھلی کے ختم ہوتا ہے، مچھلی کروٹیں لینے لگتی ہے، ویسے ہی اصغر سرزمین کربلا پہ تپتے ہوئے ریت پر کہتے ہیں جب مچھلی کے جسم سے پانی اور ختم ہوتا ہے تو مچھلی اب کروٹ نہیں لے پاتی، بلکہ مچھلی کبھی اپنی دم کو اٹھاتی ہے، کبھی زمین پر رکھتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے، کبھی زمین پر رکھتی ہے۔ اصغر کے جسم سے جو خون تھا وہ بھی خشک ہو رہا تھا۔ اصغر اب بول نہیں پا رہے، تڑپ نہیں پا رہے۔ کہتے کبھی اپنے ایک پیر کو اٹھاتے ہیں، ایک پیر کو زمین پر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اب مچھلی جب اس میں پانی جسم سے ختم ہونے لگتا ہے، جب اس کی موت نزدیک ہو جاتی ہے، اب مچھلی نہ تڑپ پاتی ہے، نہ اپنی دم کو اٹھا پاتی ہے، نہ رکھ پاتی ہے۔ آخری وقت مچھلی کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تو کیا کرتی ہے مچھلی؟ کبھی اپنے منہ کو بند کرتی ہے، کبھی منہ کو کھول دیتی ہے، کبھی بند۔ حسین نے اصغر کو دیکھا، تڑپ گئے حسین، ارے بیٹے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ ہائے میرا لال اصغر، کہتے اتنا دیکھنا تھا کہ فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا۔ کہتے گری اوزاری صدا دی گئی، آئینہ آئینہ حرملہ، آئینہ آئینہ حرملہ، اقتا کلابر حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کہتے لئین نے تیر بھال کا تیر اٹھایا، تیر چھٹ کر گرا، پھر اٹھایا، 3 مرتبہ گرا۔ کہتے پسر سعد آگے بڑھا، ارے تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز جو آنکھیں بن کر کے آسمان میں تیر چلاتا ہے، نشانے لگاتا ہے۔ کہتا ہے پسر سعد، ارے کاش کی تیری آنکھیں دیکھتی، ارے جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی رسول اپنے گلے کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی زہرا آگے آ جاتی ہے، کبھی علی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہتے حرملہ نے تیر چلایا، حرملہ نے تیر چلایا، تیر کروٹیں بدلتا بدلتا اصغر کے گلے پر تیر آ کر لگا نہیں، چدا نہیں، بلکہ اصغر کا گلا ذبح ہو گیا۔ جب تیر گلے پر لگا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی چھوٹے پرندے آپ نے ذبح کیے ہوں گے، کبھی آپ نے مرغ کو ذبح کیا ہوگا، اس سے بھی چھوٹی، کبھی چڑیا کو شکار کر کے ذبح کیا ہوگا۔ اگر چھری تیز ہو، چھری تیز ہو، جب چلتی ہے اس کی گردن پہ، گردن جب زیادہ کٹ جاتی ہے تو سر لٹکنے لگتا ہے کھال میں۔ کہتے تیر جس وقت اصغر کے گلے پر لگا، تیر لگ کر اصغر کا گلا چھدا نہیں، اصغر ذبح ہو گئے، سر لٹکنے لگا۔ حسین نے اصغر کے سر کو سنبھالا، اصغر کے سر کو سنبھالا۔ آخری فقرات ہے، مانگ لے دعائیں، مانگ لے دعائیں۔ کہتے اصغر کے سر کو سنبھالا امام حسین نے، اور روایت کے جملات ملتے ہیں امام حسین نے اصغر کے جسم کو ابا کے دامن سے پھر ڈھک لیا اور ڈھک کر چلے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں روز عاشورہ ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں نا، یہ اسی اعمال کی سنت ہے جو حسین نے روز عاشورہ اصغر کی شہادت پر کیا تھا۔ کہتے اصغر کو لے کر امام حسین خیمے کے نزدیک پہنچے، ہمت نہیں ہو رہی ہے خیمے میں داخل ہو، کیونکہ سکینہ انتظار کر رہی ہے کیا جواب دیں گے۔ بابا جب آنا تو پانی لے آنا۔ کہتے زبان پر فقرہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جا کر دروازے پر رک گئے۔ سکینہ یاد آئی، پھر پلٹے رزم میں قضائہی و تسلیم اللہ۔ کہتے 7 مرتبہ زہرا کا لال،
درے خیبہ پر گیا، کہتے آخری مرتبہ ہمت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے حسین خیمے میں پہنچے، آواز دیتے ہیں اے بہن زینب کہاں ہو، اے بہن زینب کہاں ہو، کہتے مادر اصغر کھڑی تھی، زینب سے فرماتے ہیں اے زینب بھابی کے بازوؤں کو سنبھالو، کہتے جیسے ہی حسین خیمے میں آئے بیویوں سے پہلے سکینہ بھاگی آ گئی، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، بابا اے میرے بابا میرے لیے بھی پانی لائے ہو بابا، کہتے عجیب روایت ہے، حسین میں ہمت نہیں ہے، آقا حسین کہتے زبان کھول سکے، عجیب روایت کے فقرات ہیں، عجیب روایت کے جملات ہیں، امام حسین جناب سکینہ کو جواب نہیں دیتے، حسین نے ابا کا دامن پلٹ دیا، ارے غضب ہو گیا، اصغر کا سر لٹک رہا تھا، سکینہ پیچھے بھاگی، مادر اصغر نے کہا امثلو کا ینہار، اے اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ اصغر ماں تیرا انتظار کرتی رہی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پروردگار ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، اے خدائے پروردگار ہم سب کی تمام مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے، مریض بیمار کو صحت عنایت کر دے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ آخر ملتے جائے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مرحومین جملہ قبر المومنین مومنات کو پڑھ کے بخش دیں۔ گھبرائے گی گھبرائے گی بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائیں گی گھبرائیں گی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو کبھی پائیں گی گھبرائیں گی گھر جا کے کسے قاسم ہے نا عباس اکبر